جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رخصتی. کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے اس واقعے کو بیان کیا جائے گا. شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی کہ امیر المومنین میں نے ایک خواب دیکھا. جیسے پہلے پچھلے کچھ 2-3 دن پہلے جو درس ہوا تھا اس میں بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خواب کا علم تھا نا، خواب کی تعبیر کا علم، یہ بہت اچھا آتا تھا. خواب کی تعبیر بڑی اچھی بیان کرتے تھے. یہ یاد رکھیں کہ اپنا خواب جو ہے نا ہر کسی کو بیان نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. ہمیشہ اس کی تعبیر مفتی سے پوچھیں، کسی جو اس کے مفتیان کے اندر بھی اس فن کے ماہر مفتی الگ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. عام آدمی سے خواب کو نہیں بیان کیا جاتا اور ہر خواب بیان کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اور جیسے ہمارے خواب ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیان کرنے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور عرض کی کہ امیر المومنین میں نے دیکھا کہ دشوار گزار پہاڑی راستہ ہے اور اس پر سے ہم چل رہے ہیں. پھر ایک بلند چوٹی آئی جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں سے بلند ہو گئے. یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، ساتھی تھے آپ کے، وہ باقی لوگوں سے بلند ہو گئے، اونچے ہو گئے. پھر چوٹیوں سے میدانی علاقے میں اترے جہاں کی زمین انتہائی نرم ہے. اس میں کھیتیاں ہیں، بستیاں ہیں اور قلعے ہیں، نہریں ہیں. پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے دشمنوں پر حملہ کرو. آپ نے حکم دیا کہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر حملہ کرو، میں تمہارے لیے فتح کا ضامن ہوں اور میں انہی میں سے ہوں. یعنی شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا اور میرے ہاتھ میں ایک پرچم ہے. میں پرچم لیے ایک بستی میں پہنچا، لوگوں نے مجھ سے امان طلب کی، میں نے دے دی. پھر میں واپس آیا، دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے قلعے میں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی. لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تخت رکھا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تشریف فرما ہوئے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں فتح اور نصرت عطا کی ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کیجئے اور ان کی فرما برداری کیجئے. پھر سورت پڑھی. سورت کون سی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ سورت پڑھی اور پھر میری آنکھ کھل گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا خواب بڑا ہی مبارک ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں فتح کی بشارت ہے، اس خواب کے اندر فتح کی بشارت ہے اور ساتھ ہی میری موت کی بھی خبر ہے. یہ فرما کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور پھر فرمایا دشوار چوٹی سے اوپر چڑھنا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں ہمارے اوپر آئیں گی. نرم زمین اور کھیتیاں، میدانی علاقے اور نہریں جو ہمیں بعد میں ملی، یعنی خواب کا اگلا حصہ. اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جو ہے نا مالی تنگی کو دور کرے گا، ہماری معیشت جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. اور فتح کا ضامن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو جہاد کی ترغیب دوں گا اور غنیمت تقسیم کروں گا اور تم مسلمان قائدین میں سے ہوگے. پھر جیسے ہم نے پچھلے میں پڑھا تھا نا، پچھلے جب جہاد کے لیے روانہ کیا تو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لشکر دے کر کس کی طرف بھیجا تھا جی؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں، فلسطین کی طرف. تو یہ ان کے خواب کی تعبیر بھی تھی کہ تم میں بھی جو ہے نا تم انہی قائدین میں سے ہوگے اور اللہ تمہارے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا. قلعہ جسے میرے لیے اللہ نے کھولا وہ راستہ ہے جو اللہ رب العزت ہمارے لیے کھولے گا. تخت پر بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے بلند کرے گا. اور سورت جو آپ نے پڑھی، اس سے مراد یہ میری موت کی خبر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی سورت کے ذریعے آپ کی رخصتی کی خبر دی گئی تھی. تو میرے لیے بھی یہی پیغام ہے اس کے اندر. جمادی الاخر میں یعنی 13 ہجری میں بیمار پڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بڑھتی رہی اور پھر سب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میری حالت تم لوگ دیکھ رہے ہو اور میرا خیال ہے کہ میں بچوں گا نہیں، یعنی اب میرا آخری وقت شروع ہونے کے قریب ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت اس طرح سے آیا کہ آپ نے غسل فرمایا اور اس دن شدید ٹھنڈ تھی. جب غسل فرمایا شدید سرد دن تھا اور آپ پر بخار طاری ہوا اور 15 دن تک بخار کے اندر مبتلا رہے. نماز کے لیے بالکل نہیں نکل سکتے تھے. یہ بالکل ویسی ہی حالت ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بہت ساری چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ یہ بھی بیمار ہو کے نماز کے لیے بالکل نہیں آ سکتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے رہے، مصلی کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین برابر عیادت کے لیے آتے رہتے، چونکہ امیر المومنین تھے تو آپ کی عیادت کے لیے آتے رہتے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ کے پاس رہے، آپ کی تیمارداری، آپ کی خدمت، حال احوال پوچھنا، سب سے زیادہ وہ پاس رہتے۔ اور پھر فرمایا دیکھو جب میں خلافت کے اندر داخل ہوا تھا نا تو میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا، اب ایسا کرو کہ اس مال کو میرے بعد والے خلیفہ کے حوالے کر دو۔ اپنی زندگی میں ہی، اب وہ الگ ٹاپک ہے، جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات آئے گی۔ تو حضرت عمر کو انہوں نے خلیفہ چن دیا تھا مشورے کے ساتھ۔ فرمایا کہ میرے اس مال کو نا جو میرا اگلا آنے والا خلیفہ ہے اس کے حوالے کر دو، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو۔ اور مال میں تھا کیا؟ ایک غلام جو آپ کے بچوں کو اٹھاتا تھا، ان کی خبرگیری کرتا تھا، اور صرف ایک اونٹ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پہنچا نا کہ امیر المومنین ابو بکر نے یہ آپ کو دیا ہے کہ یہ میرا مال ہے، تو اب یہ آپ کی جو ہے نا آپ کے ذمہ ہے، تو وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ او ہو ابو بکر جو ہے نا اپنے بعد والوں کے اوپر بڑی تنگی کر گئے ہیں، یعنی اپنے بعد والوں کو بہت تھکا گئے ہیں، یعنی کہ وہ اس مال کے اوپر گزارا کر کے اب ہم اس سے زیادہ لے نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ اتنا رونے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو زمین کے اوپر ٹپکے، اتنا روئے۔ پھر فرماتی ہیں کہ مجھے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان نے مجھے فرمایا کہ تم جو ہے نا میری پورے گھر والوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت تم سے ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اور ان کو اپنے پاس بلایا تھا، ٹھیک ہے، کہ مجھے سب سے زیادہ اور میرے بعد سب سے پہلے آپ کی مجھ سے ملاقات ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ فرمانے لگے جب سے خلافت سنبھالی ایک درم و دینار بھی مسلمانوں کا نہیں کھایا، لیکن ہم نے کھایا کیا؟ ان کی بوسی دار غلے کھائے، یعنی ایسا غلہ گندم ایسی کہ جیسے اب ہم چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں نا، فائن آٹا آ گیا جی، یہ والا آٹا آ گیا، تو اس ٹائم یہ ماحول نہیں تھا، اس ٹائم وہ جو اس کا چھلکا ہوتا تھا نا وہ بیچ میں ہی ہوتا تھا، تو اب تو بھوسا الگ ہو جاتا ہے، اس کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کا خالص چیز ہمیں ملتی ہے ملوں سے ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کا ایک درم و دینار بھی مال نہیں کھایا، سوائے اس کے کہ ہم نے جو غلہ کھایا، بوسی دار جو ہے نا غلے کھائے ہیں، اور موٹے کپڑے پہنے، اور مسلمانوں کے مال میں سے قلیل یا کثیر نہ تھوڑا لیا نہ زیادہ لیا۔ پھر فرمایا کہ زندگی کا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری پیر آیا سوموار تو مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے کس دن رخصت ہوئے تھے، تو میں نے عرض کی کہ وہ پیر والے دن یعنی سوموار والے دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں بھی پیر والے دن دنیا سے رخصت ہوں اور اللہ سے ملاقات کروں۔ پھر پوچھا کہ کتنے کپڑوں میں دفن کیا، تو میں نے عرض کیا کہ 3 یمنی سوتی چادروں میں دفن فرمایا تھا۔ پھر فرمایا کہ میرے اس کپڑے کو دیکھو، اس پہ زعفران یا مشک لگی ہو تو اس کو دھو دو، اور پھر مجھے اسی کپڑے کے اندر اور پرانے کپڑے کے اندر مجھے آپ نے کفن دینا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کو نئے کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں، فرمایا نہیں، نئے کپڑے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، مردہ آدمی کو تو آپ کچھ بھی کفن ڈال سکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ خلیفہ ہے، اپنے وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نئے کپڑوں کا حقدار کون ہے؟ جو زندہ ہے، اس کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے، میں نے تو قبر میں جانا ہے، میرے لیے یہی پرانا کفن کافی ہے۔ اور پھر وصیت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ جو تھے وہ سورہ یوسف کی آیت تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جس کا ترجمہ ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر دے اور نیکوں میں کر دے۔ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو پورا فرمایا، اور آپ بھی پیر کے روز 22 جمادی الثانی کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی وفات سے پورے مدینہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، ایک کپ کپاہٹ، یعنی ان کے دل ڈر گئے سب کے، اور فرمایا کہ روایت کے اندر آتا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں کبھی لوگ اتنے زیادہ نہیں روئے جتنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر روئے۔ یہ خبر سنتے ہی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور روتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور پھر آپ کی میت کے پاس آئے اور پھر فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب، مونس اور ان کے اعتماد والے رازدار، ان کے مشیر تھے، لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے بڑھ کر مخلص اور سب سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے بڑے دیندار، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، اسلام پر سب سے زیادہ مہربان، سب سے بہترین صحبت والے، سب سے زیادہ مناقب والے، سب سے افضل، سب سے بلند مقام کے مالک، سب سے زیادہ قریب اور اخلاق و عادات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اشرف، عرفہ اور مکرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق فرمائی جب لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، یعنی جب لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو اس وقت آپ نے ان کو سچا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ اور کان کی طرح تھے۔ اللہ نے آپ کو قرآن میں صدیق قرار دیا، یعنی قرآن سورہ زمر کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ جو سچے دین کو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مواسات کی جبکہ لوگوں نے بخیلی کا ثبوت دیا، ناپسندیدہ حالات میں آپ ان کے ساتھ رہے، جب لوگ بیٹھ گئے سخت حالات میں آپ میں بھی اچھی صحبت کا ثبوت دیا، دو میں دوسرا یار غار رہے، آپ پر سکینت کا نزول ہوا، ہجرت میں آپ کے رفیق سفر رہے، اللہ کے دین اور امت میں آپ کے خلیفہ بنے، جب لوگوں نے ارتداد اختیار کیا آپ نے خلافت کا حق ادا کیا، آپ نے تو وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی نبی کے خلیفہ نے نہیں دیا۔ آپ اس وقت اٹھے جب دوسرے لوگ کمزور پڑ گئے، نکلے جب لوگ بیٹھ گئے، قوی بن کر ابھرے جب لوگ کمزور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیا جب لوگ دنیا دار ہو گئے۔ آپ بالکل ویسے ہی تھے جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جسم میں کمزور، اللہ کے دین میں طاقتور، اپنی ذات میں تواضع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک عظیم، لوگوں کی نگاہوں میں عظمت کے حامل، اللہ کے نزدیک بڑے، کسی کو آپ کے بارے میں کلام نہیں، آپ پر طعن و تشنیع کرنے والا نہیں، مخلوق کے لیے آپ کے پاس کوئی نازک پہلو نہیں تھا، کمزور و ذلیل شخص آپ کے نزدیک قوی تھا جب تک کہ اس کا حق نہ دلا دیں، قریب و بعید سب اس میں برابر تھے، آپ کے نزدیک سب سے قریب وہ تھا جو اللہ کا سب سے زیادہ اطاعت شعار اور متقی ہو، حق و صداقت اور نرمی آپ کی شان تھی، آپ کی بات فیصلہ کن اور حتمی ہوا کرتی تھی، آپ کا حکم بردباری اور دور اندیشی پر مبنی ہوا کرتا تھا، آپ کی رائے علم و عزم کا پرتو ہوتی تھی، آپ کے ذریعے سے دین قائم ہوا، ایمان قوی ہوا، اللہ کا حکم غالب آیا، واللہ آپ نے بڑی سبقت کی، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو سخت تھکا دیا اور خیر کے ساتھ فوز مبین حاصل کی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قضاء و قدر پر ہم راضی ہیں، اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، واللہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جیسی مصیبت نہیں آئی، آپ دین کے لیے عزت اور امان اور پناہ گاہ تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دے اور ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد ہمیں گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ لوگ خاموشی کے ساتھ آپ کی یہ باتیں سنتے رہے، پھر جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو لوگ رو پڑے اور رونے کی آواز بلند ہوئی، سب نے کہا کہ آپ نے جو کہا سچ کہا۔ ایک روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہیں چادر اڑا دی گئی تھی، فرمایا میرے نزدیک اس چادر سے ڈھکے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کے نامہ اعمال کے ساتھ مجھے اللہ کے ملاقات کرنا زیادہ محبوب ہو۔
वफ़ात के वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 63 साल थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल। इस पर तमाम रवायात मुत्तफ़िक हैं। आप और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र बराबर थी। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया और आपका सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों के बराबर रखा गया और आपकी नमाज जनाजा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई और आपकी कब्र में उमर, उस्मान, तलहा और आपके बेटे अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हुम उतरे और आपकी लाहत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से चिपका कर रखा गया। तो ये थी आपकी दुनिया से रुखसती। कितना फसी और बलीग। देखें इसमें दो बातें, एक तो सहाबा की आपस में मोहब्बत, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, और इसमें हज़रत अली का इल्म नज़र आता है कितने प्यारे अंदाज से। ऐसा मेरे ख़्याल में ख़राज अक़ीदत हमने ज़िंदगी में नहीं सुना कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद किसी को पेश किया हो। कितना बेहतरीन, दिल करता है इसको बंदा पढ़ता ही रहे। तो ये उनकी आपस की मोहब्बतें थी। और ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल दुनिया से रुखसत हुए। सारी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। जिस पर चारपाई पर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रखा गया, उसी पर हज़रत अबू बकर को रखा गया। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपके कंधे के साथ आपका सर, आपके कंधे के बराबर सर रखा गया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो ये हमेशा याद रखा जाए कि जब भी हम उन पर तनकीद करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे, कोई तनकीद करे, उसको सोचना ये चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ़ ज़िंदगी में साथ नहीं रहे, अभी तक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हैं। एक वाक़या हम सब ने सुना है ना कि वो एक बादशाह के दौर में वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए और उससे कहा कि यार ये दो शख्स हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं। वाक़या का मफ़हूम है, सब ने सुना हुआ है, ये तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने सबको, पूरे मदीने वालों को दावत पे बुलाया और कहा सब आ जाओ, मैं देखूं उन शख्सों को पहचानूं। उन्होंने देखा यार इसमें तो वो शख्स नज़र नहीं आ रहे। तो कहा कि सारे आ गए। उन्होंने कहा नहीं जी, सिर्फ दो ऐसे शख्स हैं जो बड़े नेक हैं, उनका ये काम है कि वो कब्रों, कब्रिस्तान में जाते हैं, उसके ऊपर मट्टियाँ डालते हैं, जो कब्रें बैठ गई हैं उनको सही करते हैं। तो कहा कि उनको भी बुलाओ। जब उनकी जासूसी की गई, उनको देखा गया, तो वो क्या करते थे, वो एक खंदक खोद रहे थे जो नीचे नीचे से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। और इतना उन्होंने खोद ली थी कि रिवायत के अंदर आता है, वाक़े के अंदर, कि आपके पाँव मुबारक नज़र आना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया, उसको बरा और उसके रोज़े के इर्द गिर्द जो है ना शीशे की दीवार कायम की। इसलिए आज तक कोई उस रोज़े तक जा ही नहीं सकता। आप अलैहिस्सलाम और अबू बकर उमर की कब्र तक कोई नहीं जा सकता। वो उसके दरमियान जो है ना दीवार बनी हुई है, ठीक है, सुनहरी जालियाँ उससे कहीं ज़्यादा पीछे हैं। तो उस वहाँ तक अगर देखो, अगर इनके अंदर कोई शक होता अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको पसंद न फरमाते, तो क्या वो हज़ारों साल बाद उन लोगों की बारे में आप अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर बता सकते हैं? तो अबू बकर के बारे में नहीं बता सकते थे, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मालूम था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नहीं बता सकते थे कि ये क्यों इधर दफन हो रहे हैं? नहीं रोक सकते थे, मुसलमानों के दिल में नहीं डाल सकते थे, अहले बैत के दिल में नहीं डाल सकते थे। लेकिन इससे पता चलता है कि उन लोगों की आपस में कितनी मोहब्बत थी। और आज हम में ऐसे लोग मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज रखे, हमारी नस्लों को भी महफूज रखे जो इन पर उंगलियां उठाते हैं। इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखना है। पूरी ज़िंदगी कैसी गुजार कर गए, उनकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक।